اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ سورۃ الفاتحہ کی 5ویں آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے 5ویں نمبر کی جو آیت ہے، یہ آیت کریمہ انسان کے حق میں ہے۔ شروع کی جو 3 آیات تھی وہ اللہ کے حق میں تھے، اللہ کی حمد، ثنا، بزرگی، اور 4 نمبر کی آیت جو سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہی تھی۔ تو پہلے کا جو 3 آیت تھی وہ اللہ کا حق تھا، اللہ کی حمد، ثنا اور بزرگی۔ اب اس آیت کے بعد 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں یہ 3 آیات کس کے حق میں ہے؟ انسان کے حق میں ہے۔ اب انسان اس میں دعا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر جہاں سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت مل جائے، اس میں کیا معنی ہوتا ہے یہ غور کریں گے۔ 2 معنی ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ انسان ہدایت کی دعا اللہ سے مانگ رہا ہے تو اس کا معنی 2 ہے، یعنی 2 چیزیں مانگ رہا ہے۔ پہلی چیز کیا مانگ رہا ہے؟ ہدایت کا پہلا معنی ہوتا ہے رہنمائی مل جائے اور علم ہو جائے مجھے۔ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، معنی یہ ہے کہ تو ہمیں صراط مستقیم کا علم دے، مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ سیدھی راہ کون سی ہے۔ سب سے پہلے آپ سوال کس کا کر رہے ہیں؟ علم کا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو علم ہی نہ ہو کہ صراط مستقیم ہے کیا، ہدایت پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ صراط مستقیم کا ہمیں علم ہو جائے، یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی دعا ہو گئی، پہلا معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی، اچھا اسی کے اپوزٹ میں ایک چیز آتا ہے جہل۔ آپ کو صراط مستقیم سے آپ جہل ہے، یعنی معلوم ہی نہیں ہے، تو آپ جاہل ہیں، نہیں معلوم آپ کو صراط مستقیم۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ انسان کو یہ علم ہو جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، تو معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ علم کے بعد جو علم ہمیں ہوا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھی راہ ہے، تو اس راہ پر چلنے کی توفیق دے، اس راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ یعنی صراط مستقیم بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، کیا ان کو توفیق ملی ہوئی ہے کہ اس پر چلنے لگ جائے؟ تو راستے کا پتہ سب کو ہے، راستے پر چل کر گزر کر منزل تک پہنچنا یہ سب کو توفیق ملی ہے؟ نہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ صراط مستقیم معلوم ہو جائے اور میں اس پر چلنے لگ جاؤں پابندی کے ساتھ۔ اسی لیے بعض اہل علم نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ یہاں جو دعا کی جاتی ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے، معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر میں ہدایت پا گیا ہوں تو ہدایت پر قائم اور دائم رہوں۔ تو 2 چیز آپ مانگ رہے ہیں ہدایت کی، ایک علم، دوسرا عمل۔ ایک علم اور دوسرا عمل۔ تو علم سے مراد رہنمائی مل جائے اور عمل سے مراد میں اس پر چلنے لگ جاؤں۔ اب اس طرح سے ہم غور کریں گے تو ہمیں اسی دعا کے اندر 3 قسم کے انسانوں کا پتہ چلتا ہے۔ کتنی قسم کے انسانوں کا؟ 3 قسم کے انسانوں کو پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، عاملون، عالمون اور عاملون، یعنی وہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو علم بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، پہلا انسان۔ دوسرا، جوہال، دوسرے قسم کے انسان کون ہے؟ جوہال، یعنی جو علم ہی نہیں رکھتے، سرے سے علم ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سیدھی راہ کیا ہے۔ اور تیسرے قسم کے کون سے انسان ہوتے ہیں؟ جن کو طغات کہا گیا ہے، یعنی باغی لوگ، سرکش لوگ۔ کون ہے یہ؟ جو علم تو رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ 3 قسم کے، آپ ہدایت مانگ رہے علم اور عمل کی نا، تو اس سے معنی یہ ہو گیا کہ 3 قسم کے انسان ہوں گے۔ ایک علم رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے، ٹھیک ہے؟ دوسرے بالکل جاہل، علم ہی نہیں رکھنے والے اور عمل کر رہے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن علم ہی نہیں رکھتے۔ تیسرے طغات، یعنی علم تو رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ آگے اس کا ذکر بھی آئے گا۔ یہود کون تھے؟ علم رکھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اور نصارہ کون تھے؟
عمل کرتے تھے لیکن علم نہیں رکھتے تھے. دونوں راستوں سے ہمیں پناہ کی یہاں پر دعا سکھائی گئی ہے. تو بہرحال یہ 3 قسم کے انسان ہو گئے. اب یہاں پر یہ یاد رکھیں بسا اوقات انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے بغیر علم کے. علم اسی وقت نفع بخش ہو سکتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے. بسا اوقات انسان علم رکھے اور عمل نہ کرے تو یہ اس جہل سے بہتر ہے کہ انسان اس علم سے بہتر ہے کہ انسان اس پر عمل ہی نہ کرے. بسا اوقات علم رکھنے کے بعد عمل نہ کرنا اس کا جو نقصان ہوتا ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس کے نفع سے اس کا نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے. لہذا اتنا یاد رکھیں بس کہ جب ہم ہدایت کی دعا سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں جو کہ فرض دعا, یہ بھی یاد رکھیں ہدایت کی دعا کرنا یہ فرض ہے کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے نماز میں. تو گویا یہ دعا مانگنا بھی فرض ہوا کہ نہیں ہوا. تو ہدایت کی دعا ہمیشہ ہر دم ہر پل ہر لمحہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا کیا ہوا؟ فرض ہوا. انسان کو پر یہ فرض ہے, یہ واجب ہے کہ وہ ہدایت کی دعا بہرحال سورہ فاتحہ کے ذریعے مانگتا رہے. تو علم کی دعا آپ مانگ رہے ہیں کہ صراط مستقیم کا علم ہو جائے, اور اس کی دعا مانگ رہے ہیں عمل کی کہ میں صراط مستقیم پر چلنے لگ جاؤں. یہ 2 تصور کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. انشاءاللہ دیکھیے آپ کو کس طرح سے اس کی تلاوت میں آپ کو چاشنی, حلاوت اور خشوع خضوع پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صراط مستقیم کا علم بھی ہمیں عطا فرما دے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.